السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دارالافتاء والقضاء کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ ماہ محرم کی رفعتیں، برکتیں، رحمتیں، سعادتیں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج کی یہ نشست آپ کے ساتھ ماہ محرم کے حوالے سے ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آج کا مسلمان نظریاتی طور پر بہت کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اتحاد امت کے کھوکھلے نعروں نے اس کا رہا سہا ایمان بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ اسے پتہ ہی نہیں انکار کسے کہتے ہیں، اقرار کسے کہتے ہیں۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ نفرت کو ایمان سے متصادم سمجھتا ہے، یہ دشمنی اور عداوت کو اس ایمان سے متصادم سمجھتا ہے۔ اس کو ایسے برینڈ کے مولوی ٹکر گئے ہیں جنہوں نے محبت 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 کے نعرے لگا کے دشمنوں کی نفرت، عداوت، بغض جو اہل ایمان کی علامت ہے اس کے دل سے ختم کر کے رکھ دی ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے وہ کھوکھلا معاشرہ ہے، اس کا کھوکھلا پن اپنی جگہ، لیکن اس کے کھوکھلے پن میں جہاں معاشرے کی عدم توجہی اور معاشرے کا دین سے دور ہونا اس کا سبب ہے اور خود معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس امت کے بڑے بڑے احبار و رہبان، برینڈ والے مولوی بھی اس کے پورے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے امت کے سامنے ایسے کھوکھلے نعرے لگائے، ایسے محبت 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 اور اسلام کے ایسی ادھوری باتیں کی کہ جو کمزور مسلمان ہے وہ نظریاتی طور پہ مسخ ہو کے رہ گیا۔ لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مولوی صاحب کو سنا کہتے ہیں جی ہر چیز کو بدعت نہ بناؤ، حسین کے لیے رونا بھی سنت ہے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی آپریشن کریں گے، سرجری کریں گے کہ رونا سنت کب ہے تو رونا بدعت کب ہے اور رونا کفر کب ہے، یہ ساری باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ اپنے اس امت کے احبار و رہبان کی بھی پوری خبر لیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور موقع فراہم کریں گے۔ آج کی نشست میں یہی بات کرنی ہے کہ ہم نظریاتی طور پر آخر اتنے کمزور کیوں ہیں۔ تو ماہ محرم میں اس شارٹ کلپ کا، اس ویڈیو کا انتخاب اسی لیے کیا کہ کم سے کم آپ لوگوں کو اویئرنیس ہو، ادراک ہو، شعور ہو محرم کے تقاضے کیا ہیں، محرم میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ کیا ہم نے محرم میں سبیلیں لگانی ہیں؟ کیا ہم نے محرم میں ماتم کرنے ہیں؟ کیا ہم نے محرم میں مجلسوں میں شرکت کرنی ہے؟ کیا ہم نے محرم میں صحابہ کو گالیاں دینی ہیں؟ یا کیا محرم میں ہم نے صحابہ کو جو گالیاں پڑتی ہیں اس کو سننا ہے؟ یا محرم میں صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے؟ جن کے دل میں صحابہ کی تعظیم نہیں، ہم ان کی تعظیم کے لیے تیار نہیں۔ برینڈ والے مفتی صاحب، مولوی صاحب جتنی محبت کے نعرے لگائیں، ہمیں اللہ نے منع کر دیا ہے۔ من احب للہ، جو محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، وابغض للہ، جو دشمنی اور بغض عداوت بھی اللہ کے لیے یہ رکھتا ہے، واعطى للہ، جو کسی کو دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، ومنع للہ، جو کسی سے روک دیتا ہے، دیتا نہیں ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے کسی چیز کو روک دیتا ہے۔ فقد استکمل الایمان، ایسا خوش قسمت شخصی اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے جس کے اندر چار چیزیں، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت عداوت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، یہ چار چیزیں ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور آج کا برینڈ کا مولوی نعرہ لگاتا ہے محبت محبت محبت، ہر چیز کو بدعت نہ بناؤ، ہر چیز کو بدعت نہ بناؤ، اتحاد امت کے کھوکھلے نعرے۔ چند سیاسی مولویوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور چند تبلیغی مولویوں نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ معاشرہ تو ویسے ہی کمزور ہے، اس معاشرے نے ایسے لوگوں سے انشاءاللہ قیامت کے دن حساب بھی لینا ہے۔ حساب لے نہ لے لیکن خود معاشرے کا حساب تو ہونا ہے۔ اللہ نے اپنے زور سے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کمزور لوگ جنہیں گمراہ کیا ہوگا قیامت کے دن ان اپنے مرشدوں کے خلاف، اپنے غلط پیروں کے خلاف، میں اصل تصوف کا مخالف نہیں ہوں بلکہ حمایتی ہوں،
اپنے والدین کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے پروردگار یہ تھے ہمارے بڑے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، یا اللہ یہ خود بھی گمراہ تھے، یہ گمراہ ہمیں کرتے رہے، ہماری انہوں نے تربیت نہیں کی، غلط رخ پہ ہماری تربیت کی، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ خیر بات تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں اس طرف آج کی جو اس ڈشز کا انتخاب میں نے یہ محرم میں حرمت و ادب والے مہینے میں نظریاتی حوالے سے انتخاب کیا کہ کم از کم ہم اپنا بچاؤ تو کر سکیں۔ یاد رکھیے خواتین و حضرات، اسلام میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ لا الہ انکار پہلے ہے، الا اللہ اقرار بعد میں ہے۔ لا الہ تقاضا کرتا ہے ہم تمام ہر قسم کی تہذیبوں کو چھوڑ دیں، مذاہب کو چھوڑ دیں، تمدن کو چھوڑ دیں، ثقافت کو چھوڑ دیں، کلچر کو چھوڑ دیں، ان رسوم و رواج کو چھوڑ دیں جو اسلام سے ٹکراتی ہیں، ہر اس قانون کو چھوڑ دیں، ہر اس رنگ کو چھوڑ دیں جو اسلام کے رنگ سے ٹکراتی ہیں، متصادم ہے۔ الا اللہ، صرف اللہ کا رنگ اختیار کر لیں بس، اور کچھ بھی نہیں۔ تو اسلام میں انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے۔ لا الہ سے سارے گن صاف ہوں گے، الا اللہ کہ تخم کی آبیاری تب ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہوگی۔ اس لیے آج کی اس نشست میں یہی آپ سے باتیں کرنی ہے کہ بطور مسلمان، بطور صحابہ کے ہم پیروکار، محرم کے تقاضے کیا ہیں، اور محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، محرم میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بس آج کی اس نشست کا یہی منشا ہے، یہی مقصد ہے۔ محرم میں ہمیں کرنا کیا ہے، محرم میں ہمیں بچنا کن چیزوں سے۔ بس لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پہلی بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں، تو خواتین و حضرات، محرم، ماہ محرم 12 مہینوں میں سے ایک اہم ترین مہینہ، لا الہ الا اللہ، ادب و احترام کا مہینہ، عظمت کا مہینہ۔ یہ محرم روزوں کا مہینہ ہے، سبیلوں کا مہینہ نہیں کہ آپ سبیلیں لگائیں یا سبیلیں لگانے والوں کا ساتھ دیں، شرکت کریں، ان کی اعانت کریں، انہیں پانی پلاتے پھریں۔ نہیں، محرم روزوں کا مہینہ ہے، سبیلوں کا مہینہ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ کیا مزہ آتا پڑھتے ہوئے، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے مہینوں کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ترین ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ پھر سنیے، ماہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ترین روزے ہیں وہ ماہ محرم کے روزے ہیں۔ آپ پورا مہینہ ماہ محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ روزہ رکھنا ثابت نہیں، آپ کی اپنی حکمت ہے، اپنی جگہ۔ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے آپ محرم میں، بکثرت، خصوصاً ابتدائی 10 دنوں میں۔ اللہ اکبر۔ تو محرم تو روزہ رکھنے کا مہینہ، سبیلوں کا مہینہ نہیں، پانی پلانے کا نہیں، بلکہ پانی پینے سے، پلانے سے، کھانا کھانے سے، کھلانے سے، جائز نفسیاتی خواہشات پوری کرنے سے بچنے کا مہینہ ہے دن کے اوقات کے اندر۔ یہ روزے رکھنے کا مہینہ۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو آپ کو اتنا احساس ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، محرم روزے رکھنے کا مہینہ۔ اور ہم نے کیا سلوک کیا محرم کے ساتھ؟ ہم نے حدیثیں گڑھ لی، جو 10 محرم کو زیادہ کھانا کھلائے گا
اپنے گھروں کے اندر زیادہ کھانا کھلائے گا، فراخی کرے گا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، من گڑت حدیثیں گڑھ لی. اور اچھے خاصے دیندار بھی عمل کرتے ہیں. 10 محرم کو جی تھوڑی سی گھر میں فراخی کر دیں، پھل فروٹ لے آئیں، پھل فروٹ لے آئیں، سمجھ آئی، تاکہ خوشحالی ہو جائے ہمارے گھر میں. اور اللہ کے بندو، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، پھل فروٹ لانے تو افطاری کے وقت لاؤ. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزوں کا مہینہ ہے. نادان مسلمان اس کے برعکس کر رہا ہے. ہم منافقین کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. نادان مسلمان بھی حیرانی کا شکار ہے کہ محرم میں کیا کرنا ہے. تو حضرات محترم، بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں. پھر خصوصاً ابتدائی 10 دنوں کے روزے. عاشورہ پہ انشاءاللہ ہم نیچے بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا. تو اس لیے روزے رکھیں، نہیں رکھنا خاموشی سے بیٹھیں، سبیلوں کے پیچھے نہ جائیں. یہ تو ہمارے دین کی شناخت مسخ کرنے والی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کا جو چلن ہے اس سے الٹی، اس کے بالکل برعکس الٹی چال چلنے والی بات ہے. لا الہ الا اللہ. تو خواتین و حضرات، روزے شعائر اسلام میں سے ہیں، اسلام کا پاسورڈ ہے. یعنی شاعر اسلام جس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے. مکان عبادت، زمان عبادت، علامات عبادت، یہ سب شعائر اسلام ہیں. لا الہ الا اللہ. اب خصوصاً پھر محرم کے اندر روزے، تو آج کل کے حالات کی وجہ سے اس کا شاعر اسلام ہونا اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اور واضح ہمیں اپنے عمل سے کرنا ہے. ہمیں امتیاز رکھنا ہوگا، ہمیں اپنی امتیازی حیثیت الگ سے رکھنی ہوگی، اور امتیازی حیثیت رکھ کے پوری دنیا کو بتانا ہوگا کہ محرم کے اندر روزے رکھنا شاعر اسلام میں سے ہے. سبیلے لگانا شاعر اسلام سے متصادم رویہ ہے. لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر کام میں یہودیوں سے بھی امتیاز رکھا. اس لیے باطل جتنے بھی فرقے ہیں ان سے اپنا امتیاز رکھنا ہے. آپ نے روزوں تک میں امتیاز رکھا. انشاءاللہ بات آگے آ جائے گی اللہ تعالیٰ نے چاہا. لا الہ الا اللہ. خواتین و حضرات، اب بات کرتے ہیں محرم کی فضیلت. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجوہات ہیں. ان تمام وجوہات پہ جانے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن جو اصل پتے کی بات ہے وہ آگے بتا کے آگے نکلنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، موقع دیا، تو پھر اس پر کھل کر بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے کبھی چاہا. ایک بات یاد رکھیے، ایک حقیقت پلے باندھ لیجئے. محرم الحرام کی فضیلت شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کے حکم کی وجہ سے ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، مظلومانہ شہادت، جس میں وہی منافقین ملوث تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر آپ کو کوفے بلایا تھا، اور آپ دمشق جا رہے تھے یزید کی طرف، تو راستے میں آپ کا گھیراؤ کر کے انہوں نے شہید کر دیا تھا. وہی منافقین ملوث تھے. اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن یاد رکھیے، یہ جو مظلومانہ شہادت ہے یہ تو نبی علیہ السلام کی وفات کے 10 سال بعد ہوئی ہے. کم و بیش 50 سال بعد کا واقعہ. اسلام تو اس سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں. اسلام کو بطور دین، بطور نظام زندگی تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا ہے. اب اس پہ کوئی اضافہ، کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. تو محرم کی فضیلت تو نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے. بلکہ قریش مکہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے.
محرم کی فضیلت آج سے تو نہیں ہے، یہ تو شروع سے آسمانی امتوں میں محرم کی فضیلت چلی آ رہی ہے۔ خود قرآن کریم کا ارشاد ہے، سنیے محرم کی فضیلت، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یہ درج ہے کہ 12 مہینے ہیں، پھر ان 12 مہینوں میں منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑی عزت و احترام والے ہیں۔ گناہ تو ہر مہینے میں ہر وقت گناہ ممنوع ہے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں کے اندر جنگ و جدال ممنوع ہے، خود ہم نے پیش قدمی نہیں کرنی، لا الہ الا اللہ۔ ہاں آگے سے کوئی حملہ آور ہو تو پھر اس کا مقابلہ اس مہینے میں بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ تو 4 مہینے عزت و احترام والے، ادب والے، عظمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب المرجب ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کر دی۔ تو محرم کی فضیلت، ذوالحجہ کی فضیلت، ذوالقعدہ کی فضیلت، رجب المرجب کی فضیلت، 3 مہینے ایک ساتھ، 1 مہینہ الگ ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت حسین جب شہید ہوئے، اسلام مکمل ہوئے، عرصہ دراز ہو چکا تھا، نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اعلیٰ علیین میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کو وہاں فرما ہے، آپ کو وہاں حیات برزخیہ حاصل ہے، دین تو مکمل ہو چکا، اب اس میں کمی بیشی کی تو کوئی گنجائش نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب آتے ہیں جی 10 محرم کے روزے کی طرف۔ پورے مہینے میں یہ محرم کا پورا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، اسپیشلی پہلے 10 دن روزے کے مہینے ہیں، روزوں کے دن ہیں، اور 10 دنوں میں سے بھی 10واں دن عاشورہ کا روزہ، یہ اس مہینے کا افضل ترین روزہ ہے۔ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا، یہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے، قریش بھی اس 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، مدینے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ کو بتایا کیا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی ایک روزہ ساتھ ملاؤں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن آئندہ سال محرم میں آپ اس دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے، عالم بقا کی طرف آپ رخصت ہو چکے تھے، اس لیے علماء نے اس وقت کہا کہ بھائی جس نے روزہ رکھنا ہے وہ صرف 10 کا نہ رکھے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت قائم نہ ہو، بلکہ 9 اور 10 رکھے، یہ افضل ہے، یا 10 اور 11 رکھے، ٹھیک ہے، لیکن آج صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہود کے ساتھ مشابہت سرے سے ختم ہو گئی، یہود آج روزہ نہیں رکھتا، بلکہ آج اسپیشلی 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ 10 محرم کو اسپیشلی سبیلیں لگتی ہیں۔ اگر کل یہود سے مشابہت کی بات تھی تو آج ایک اور فرقے سے مشابہت ہو رہی ہے، اگر یہود کی مشابہت سے بچنا ہے تو ہر اس فرقے کی مشابہت سے بچنا ہے جو کسی نہ کسی طرح اسلام سے تصادم رکھتا ہے، اسلامی شعائر سے تصادم رکھتا ہے، اسلام کے مزاج اور اس کے ذوق سے تصادم رکھتا ہے۔ اسلام کا مزاج اور اس کا ذوق 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ہے، سبیلیں لگانے کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر وہاں شناخت کا یکسانیت کا مسئلہ تھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 رکھیں، تو آج ان کے ساتھ یکسانیت کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جو مسئلہ ہے سبیلیں لگانے والوں کے ساتھ مسئلہ پیش آیا ہے کہ وہ سبیلیں لگا رہے ہیں،
اس لیے مسلمانوں کو 10 محرم کا اسپیشلی روزہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے کہ اپنے ان پاکستانی بھائیوں کو بتائیں جو ڈی ٹریک ہو رہے ہیں محرم کا 10 محرم کو روزہ رکھنے کی بجائے وہ سبیلے لگاتے ہیں، روزہ رکھ کے ان کو تبلیغ کریں، ارے میرے بھائیوں، ارے میرے بہنوں، یہ جو دن ہے 10 محرم کا یہ سبیلے لگانے کا نہیں، روزہ رکھنے کا دن ہے۔ روزہ رکھ کے آپ ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دیں گے۔ تو یہ اسپیشلی 10 محرم کو روزہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ پھر اس کی فضیلت جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ محرم روزوں کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام جہاد پہ جاتے تھے تو پھر روزے چھڑا دیے جاتے تھے تاکہ مسلمان مضبوط ہو کے لڑیں، کیونکہ جہاد کے اندر خون نکلتا ہے، خون نکالا جاتا ہے، خون نکلتا ہے۔ اب ماتم میں زنجیر زنی ہوتی ہے، خون نکلتا ہے، پیدل لوگ چلتے ہیں، پیاس لگتی ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے، اگر شریعت کے احکام کو ایک طرف رکھ دیا جائے، شریعت کے احکام کو ایک طرف، عقل کا تقاضا بھی ہے، تو پھر تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے بھائی۔ لیکن پہلے ماتم سنت سے ثابت تو ہو جائے، پہلے ماتم سیرت النبی سے ثابت تو ہو جائے، پہلے ماتم قرآن سے ثابت تو ہو جائے۔ یہاں آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے ماتم اور محرم کا روزہ آپس میں متصادم ہیں، یہ تصادم ہے، یہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ تو تصادم ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی نفسانی خواہش کو چھوڑ دیجئے، ماتم کو ایک سائڈ پہ کریں، روزہ رکھیے، کیونکہ محرم روزوں کا مہینہ ہے۔ جس طرح محرم روزوں کا مہینہ ہے، سبیلوں کا نہیں، سبیلیں لگانے کا نہیں، بالکل اسی طرح محرم روزے رکھنے کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ ماتم کریں گے، ماتم کرنا تو ویسے ہی غلط ہے، نوحہ کرنا ویسے ہی غلط ہے، وہ آگے انشاءاللہ بات کروں گا۔ لیکن ماتم کرنے سے تو کیا کہتے ہیں، ماتم کی جو نیچر ہے وہ روزے کی نیچر سے متصادم ہے۔ جس طرح جہاد ہو تو روزہ چھڑا دیا جاتا تھا، رمضان کے روزے چھڑا دیے جاتے تھے جہاد میں کہ مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، تو ماتم میں تو پھر روزہ چھڑا دینا چاہیے۔ اس کا مطلب جو ماتم کرنے والے روزہ نہ رکھنے کو افضل سمجھتے ہیں، تو ماتم کی نیچر روزے کی نیچر سے متصادم ہے۔ تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق محرم روزوں کا مہینہ ہے۔ جب روزوں کا مہینہ ہے تو پھر ماتم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، بالکل یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے رکھیے، ماتم نہ کریں۔ اور پھر ان 4 مہینوں کے اندر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنے اوپر اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو۔ ہر مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنا منع ہے، لیکن اسپیشل ان 4 مہینوں میں، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، رجب المرجب، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے اسپیشلی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا مسلمان اپنے خون کو نکال کے زنجیر زنی کو ثواب کہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق 1400 سال پہلے قرآن میں کہہ دیا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ تو ہم ماتم کرنے والے ساتھیوں سے کہتے ہیں خدا کے لیے، یہ ظلم تو ہر وقت ظلم منع ہے، لیکن اسپیشلی ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو خون نکال کے۔ اور یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، کوئی سیکٹیرینزم نہیں ہے۔ یہ جو زنجیر زنی کرتے ہیں ان کے خود بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں علماء ہیں، وہ خود اس زنجیر زنی سے منع کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالوں کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنی ہی بات کافی ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں، ہم نے محرم پر بات کر لی کہ محرم سبیلوں کا نہیں، روزوں کا مہینہ ہے، سبیلیں لگانے کا نہیں، روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے یہ بھی بات کر لی محرم روزوں کا مہینہ ہے، ماتم کرنے کا مہینہ نہیں۔ تو اب جو سبیلیں لگانا کیا ہے، اس میں پھر شرکت کیا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، جو سبیلیں لگاتے ہیں لگائیں، ہم کوئی نہ ان کو فتویٰ دیتے ہیں، نہ اجازت دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے مسلک سے ان کا تعلق ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، اہل اسلام ہیں، ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت کو اپنے لیے اتھارٹی سمجھتے ہیں اور صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے اتھارٹی سمجھتے ہیں۔ ان دلائل کی روشنی میں ہمارے علماء کا صاف فتویٰ ہے کہ اس مہینے میں سبیلیں لگانا جائز نہیں۔
یہ میں اپنے اہل سنت والجماعت برادری کو کہہ رہا ہوں، سبیلیں لگانا جائز نہیں۔ جب سبیلیں لگانا جائز نہیں تو سبیلوں میں شرکت کا جواز کیسے آ سکتا ہے؟ تو سبیل اہل سنت والجماعت کے بہن بھائیوں، آپ اہل سنت ہیں خواہ دیوبندی ہیں، آپ اہل سنت ہیں خواہ بریلوی ہیں، آپ اہل سنت ہیں خواہ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل سنت سے مراد یہ ہوتا ہے جنہوں نے اس منہج کو، اس پیراڈائم کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے۔ منہج کیا؟ رسول اللہ کی سنت اور جماعت صحابہ کو اپنے لیے کیا کہتے ہیں، رہنما ماننا، یہ ہے اہل سنت والجماعت، ٹھیک ہے؟ یہ ایک منہج ہے۔ یہ منہج بریلوی ہوں کہ دیوبندی ہوں کہ اہل حدیث ہوں، سب میں مشترک ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، بعض احباب ایسے کھلے فتوے لگاتے ہیں، میں ان کی بیماری کو الحمدللہ بہت اچھا سمجھتا ہوں، انشاءاللہ ان کی بیماری کا بھی میں آپریشن کروں گا۔ کسی نے میرے بارے میں کامنٹ دیے، آپ بریلویوں کو مشرک سمجھتے ہیں، اہل حدیثوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، صرف دیوبندیوں کو برحق سمجھتے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایسے ناروا اور ایسے بیکار باتوں کا جواب بھی، میں تو ویسے بھی جواب نہیں دیتا، بہت کم جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اسپیشلی ایسی باتوں کو تو میں جواب ہی نہیں دیتا ہوں، سمجھائی؟ ایسی بات سے انشاءاللہ آپ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کر سکتے، بات یاد رکھیے۔ بس جس نے جو بیہودہ گوئی کرنی ہے، جو تانا لگانا ہے، جو بکواس کرنی ہے، جو اتہام سے کام لینا، وہ کرے، اس کی مرضی۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا اہل سنت والجماعت چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، نہ وہ سبیلیں لگا سکتے ہیں، نہ وہ سبیلوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے سیاسی کارکن مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں کیا، اچھے علاقوں میں جہاں مذہبی تصادم ہوتا ہے، وہاں بھی ووٹ لینے کی خاطر، نام نہاد اتحاد امت کی خاطر سبیلیں، غدار قسم کے لوگ ہمارے ان کے ساتھ جا کے شریک ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ جا کر ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بھائی وہ لگاتے ہیں، لگائیں، یہ ان کا مسلک ہے، ان کی تعلیم ہے، وہ جو مرضی کریں۔ آپ کیوں شریک ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا شریک ہونے کا یا سبیل لگانے کا؟ اللہ نہیں پوچھے گا آپ سے؟ ضرور پوچھے گا۔ اپنے ایمان کی فکر کیجیے۔ نہ ہم سبیلیں لگائیں گے، نہ ہم سبیلوں میں شرکت کریں گے۔ بلکہ مجھے حیرت ہوئی، اسلام کا نام لینے والے ایک دو سال پہلے کی یا چند سال پہلے کی بات ہے، کہیں سے باقاعدہ وہ لوگ آ رہے تھے، ان لوگوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو پانی پلایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ پانی پلایا۔ یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ محرم میں ماتم بھی کرتا ہے، ان کی مجالس بھی برپا ہوتی ہیں، وہ کریں، نہ ہم پر ان کا فتویٰ چلتا ہے، نہ ہماری تعلیمات کو وہ ہماری پیروی کرتے ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں بات اہل سنت والجماعت سے کر رہا ہوں۔ عام ماتم میں شرکت نہیں کر سکتے اہل سنت والجماعت، عام مجالس میں شرکت نہیں کر سکتے، سمجھیں؟ نہ ہم ماتم میں شرکت کرتے ہیں، نہ ہمارے لیے ماتم میں شرکت کرنا جائز ہے، نہ ہم مجالس میں شرکت کرتے ہیں، نہ ہمارے لیے مجالس میں شرکت جائز ہے، جائز کی کوئی صورت نہیں، بلکہ مشابہت ہے۔ اور من تشبہ بقوم فہو منہم، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے قطعاً منع ہے، نہ ہم ان کے جماعت کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ہم اس میں شرکت کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کی کوئی امداد و نصرت کر سکتے ہیں، وہ جانے ریاست جانے۔ لیکن یہاں بات پھر بھی کہہ رہا ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے کہہ رہا ہوں۔ ایسے میں ان علماء سے گزارش کروں گا جن کے دل و دماغ میں اتحاد امت کا جذبہ نہیں، بلکہ اتحاد امت کا، ان کے دل و دماغ میں اتحاد امت کا جذبہ نہیں، بلکہ ان کو اتحاد امت کا ہیضہ ہوا ہے۔ جو لوگ صحابہ پر علل اعلان تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہمارے بعض علماء ان کو جا کے امامت کرواتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر ہمارے لوگ بھی اتنے صم بکم عمی فہم لا یعقلون ہیں، تبصرے سے گریز کرتے، کیوں؟ بڑوں کی اولاد ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑوں کی اولاد کے لیے معاف ہے۔ آپ کا فتویٰ صرف کمزور لوگوں کے لیے،
آپ کا فتویٰ صرف غیر مشہور مولویوں کے لیے کہ بس وہ آئیں تو ان کو اپنے فتوے کی چھری کے نیچے رکھ کر حلال یا حرام کریں؟ جب آپ کے بڑوں میں کی اولاد میں سے کوئی کرے آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کیوں؟ آپ کا رویہ، آپ کا فتویٰ سب کے لیے یکساں کیوں نہیں ہے؟ آپ بھی برابر کے مجرم ہیں۔ آپ میں سے جو، ہم میں سے جو بھی اعتدال سے ہٹتا ہے ہمیں اسے سمجھانا ہوگا، وگرنہ ہمیں اپنی صفوں سے گردن سے پکڑ کر ان کو علیحدہ کرنا ہوگا، ان کے سیاق و سباق سے بالکل لا تعلق ہو کر ان کو اپنی صفوں سے نکالنا ہوگا، ورنہ یہی لوگ ہمارے زوال کا باعث ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اتحاد امت کے کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، اتحاد امت کا نعرہ تو سب سے پہلے قرآن نے دیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ اتحاد کی بات کرتے ہیں، قرآن اتحاد کی بات کرتا ہے، نقطہ اتحاد بھی خود دیتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اماموں کو رتبہ نبیوں کے برابر، بلکہ نبیوں سے بھی افضل۔ لا الہ الا اللہ۔ ایسوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، اور اتحاد کرنے والے اہل حق نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اتحاد امت کے کھوکھلے نعروں سے باز آ جائیں، لیکن اتحاد امت اصل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اتحاد کس پہ ہوگا؟ قرآن پہ، سنت رسول اللہ پہ، صحابہ کی عظمت پر۔ بس صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہے، لا الہ الا اللہ، بلکہ اسپیشلی داخل ہیں، اور اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ کی ازواج مطہرات داخل ہیں۔ ان تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے تبرہ کرنے والوں کے ساتھ اتحاد امت کے عنوان سے کھڑے ہونا، ان کا پشتیبان بننا، یہ اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، ہم گالیاں نہیں دیتے، لیکن ہم فتویٰ ضرور دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم فتویٰ ضرور دیتے ہیں۔ جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے، جو صحابہ کو کافر سمجھتا ہے ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، جو صحابہ کو بددیانت سمجھتا ہے ہم اسے بددیانت اور کافر سمجھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جو قرآن کو نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، جو اماں عائشہ کی عفت کا انکار کرتا ہے ہم اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں سمجھتے، اسے کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اماں عائشہ کی پاک دامنی کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور قرآن کا انکار کفر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آخر میں دو باتیں آپ سن لیجیے گا۔ ماتم کی شرعی حیثیت، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، وشق الجیوب اپنے گریبان چاک کرے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی سی باتیں کریں، جاہلیت کی پکارے، نوحہ کرے، چیخ و پکار کرے، میت پر واہ ولا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سوگ ہے عام مسلمانوں کے لیے 3 دن بس، بیوہ کے لیے 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ بس، وہ بھی عام حالات میں، وگرنہ اگر بیوہ حمل سے ہے، وضع حمل کے ساتھ ہی اس کی عدت بھی ختم، اس کا سوگ بھی ختم۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو ان نبی علیہ السلام کے فرامین کو، قرآن کے احکام کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اور آخری بات، اگر ریاست چاہتی ہے کہ اس ملک میں امن ہو، امان ہو، واقعی کون سی ریاست نہیں چاہتی کہ اس کی ریاست میں امن ہو، امان ہو، لیکن حکمتیں، مصلحتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ملک پاکستان میں امن چاہیے اور ہم امن چاہتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں حسن ظن ہے
کہ ہماری حکومت، ہماری ریاست، ہمارے ادارے بھی امن چاہتے ہیں، تو ایک گزارش میں ان سے یہی کروں گا، خدا کے لیے ہر فرقہ، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ بہائی ہے، چاہے وہ سبائی ہے، چاہے کوئی بھی ہے کسے باشد، ان تمام، چاہے وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ایتھیسٹ ہے، کوئی بھی ہے، ان سب کی عبادات کو چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے۔ بس پاکستان میں امن و امان کا واحد حل یہ ہے، جس نے جو کرنا ہے اپنی چادر چار دیواری کے اندر کرے۔ یہ لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگی، بڑے لاؤڈ سپیکر پر اذان کے علاوہ، مجھے بڑی خوشی تھی، میں تو چاہتا ہوں اذان ہو بس، تقریریں بھائی جہاں تک حاضرین ہیں وہاں تک لاؤڈ سپیکر لگے، بس پورے علاقے کو سنانا کوئی فرض ہے؟ ایک مسجدوں کے اندر ایسا لاؤڈ سپیکر آن ہوا ہوتا ہے کہ تمام محلے داروں کا سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں مسجد والے، اور دوسری طرف ہمارے یہ محرمی بھائی ہیں، محرم میں آ کے سمجھ آئی اپنے جلوس نکال کے پورے ملک کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ بھائی اپنے جو کرنا ہے اپنی چادر چار دیواری کے اندر کریں، بس سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ان تمام کی عبادات کو ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ان کی چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ ان کے سپیکروں سے صرف اذان کی آواز آئے، بس جو مجمع ہے وہ ان کی بات سنیں، وہاں سپیکر لگے۔ انشاءاللہ امن و امان کا 95% حل اسی پالیسی کے اندر ہے۔ یہاں جتنے بھی شرارتی ہیں، یہاں جتنے بھی تبرعی ہیں، صحابہ پر آوازیں کسنے والے اور تبرع کرنے والے، گالیاں دینے والے، یہی پالیسی ان کے لیے موت ہے، موت۔ لیکن جو فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں، فساد فی الارض ان کی زندگی کا مقصد ہے، ان کو یہ پالیسی یقین رکھیے گا، اب مشاہدہ کریں، انہیں یہ پالیسی کبھی بھی منظور نہیں ہوگی۔ میرے تعلق بھی مذہبی طبقے سے ہے نا، تو پھر میرا بھی جی چاہنا چاہیے میری تقریر لاؤڈ سپیکر پہ پوری دنیا سنے، لیکن نہیں، میں کہتا ہوں میرا فرقہ ہو یا کسی اور کے فرقہ ہو، تمام فرقوں کی عبادات اس کی چادر چار دیواری تک محدود کر دیا جائے، انشاءاللہ اس ملک کا امن و امان بہتر ہوگا۔ اور صحابہ کی گستاخی پر باقاعدہ عملاً قانون سازی اور اس پر عمل ہو، صحابہ کی گستاخی پر سزائے موت ہو۔ بس جب آپ ایسی سخت پالیسی رکھیں گے، قوانین بنائیں گے، تو انشاءاللہ عوام خود تشدد پہ نہیں اترے گی، عوام متشدد نہیں ہوگی، عوام ہتھیار اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی، انشاءاللہ ملک میں امن و امان رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔